الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بذلت القصة مختصر یا رب جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے ہم رہیں یا نہ رہیں پر دعا ہے یہ دل کی یا رب دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے اللہ رب ذوالجلال مالک ارض و سما خالق شمسیہات ارحم الراحمین رب العالمین کی لا محدود حمد و تعریف ہدیہ درود و سلام خاتم الانبیاء شافع روز جزا ساقی کوثر شافع محشر محبوب رب اکبر امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین محبوب رب کریم ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین ترین بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد 18 ذی الحج یوم شہادت سیدنا عثمان ابن عفان ناشر القرآن جامع القرآن دوہرے داماد مصطفیٰ غنی و ذوالنورین کا لقب پانے والے اس عظیم الشان ہستی کا آج یوم شہادت ہے اتفاق سے دن بھی ہوئی تاریخ بھی ہوئی 35 ہجری تھی دن جمعۃ المبارک کا تھا اور 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی جب مدینہ طیبہ کی مقدس ترین سرزمین پر خلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والسابقون الاولون میں شامل ہیں ابتدا ہی میں اسلام قبول کرنے والے دعوت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے اسلام قبول کیا گہرے دوست صدیق اکبر نے فرمایا عثمان آجا اس اسلام کے دامن میں جہاں آئے دنیا کا دھتکارا ہوا بھی تو عروج اتنا پاتا ہے کہ رب ذوالجلال اسے رضی اللہ عنہ کا تمغہ امتیاز دیتا ہے ابھی گفتگو جاری تھی تیاری ہو رہی تھی دربار نبوت میں کہ خود بانی اسلام مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف لائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما عثمان آ جاؤ نا اس دین میں جو قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے آ جاؤ اس رسول کی بارگاہ میں جو خاتم الانبیاء والمرسلین بن کے آیا آ جاؤ اس کتاب اللہ کی روشنی میں جو اللہ کی سب سے مقدس ترین اور آخری کتاب ہے قرآن سے معزز ترین کتاب کوئی نہیں مجھ سے معزز ترین رسول کوئی نہیں فرمایا جس طرح قرآن شان والا ہے اسی طرح مدینے کا سلطان شان والا ہے پاک حبیب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس
عثمان ابن عفان نے اسلام قبول کیا، آپ کے چچا نے عاص بن امیہ نے آپ کو گھر کے اندر ایک کمرے میں قید کر دیا، کہا کیوں اسلام قبول کیا، اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑا کیوں؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری صفات اللہ کریم نے پیدائش ہی سے علم، بردباری، حوصلہ اور اعلیٰ ترین اوصاف مجھے عطا فرمائے، میں عثمان ابن عفان وہ ہوں۔ حضرت عثمان ابن عفان اپنے زمانہ اقتدار میں فرمایا کرتے تھے جس نے قبولیت اسلام سے پہلے بھی کبھی بدکاری نہ کی، تادم آخر عثمان ذوالنورین نے کبھی بدکاری نہ کی، اپنے آپ کو اپنا دامن اس طرح صاف ستھرا بچا کے رکھا۔ وہ عثمان ابن عفان جس کو نبیوں کا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ارشاد فرمائے الا استحیی منہ تستحیی الملائکہ، صحابہ میں اس شخصیت سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمانی فرشتے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ عثمان ابن عفان وہ عظیم ترین شخصیت ہے جس کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَهُوَ كَامِلُ الْحَيَاءِ وَالْإِيمَانِ فَهُوَ عثمان ابن عفان۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی کسی کو حیا میں کامل دیکھنا چاہے عفان کے بیٹے عثمان کو دیکھ لے، ایمان میں کامل دیکھنا چاہے تو عفان کے بیٹے عثمان کو دیکھ لے۔ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے بارہا اللہ کی جنت خرید فرمائی۔ میں نے طبرانی کا ایک حوالہ پڑھا کہ امام حضرت سیدنا عثمان ابن عفان 11 مواقع ایسے آئے جہاں رسول الثقلین نے ارشاد فرمایا ہے کوئی جو آج مجھ سے جنت خرید لے اور میری ضمانت ہو اس پر، میں اس کے اس سودے پر گواہ بن جاؤں، خود اس سودے کا وکیل بھی بن جاؤں، گواہ بھی بن جاؤں اور جنت مجھ سے خرید لے۔ جو بھی موقع آیا عثمان ابن عفان نے ہاتھ سے جانے نہ دیا، ہر سودے میں پہلے آیا۔ حضرت عثمان ابن عفان جب نبوت کے اعلان کا 13واں سال تھا، مکی زندگی مسلمانوں پہ تنگ کر دی گئی تھی، ہجرت مدینہ کے لیے دروازہ کھول دیا گیا، مدینہ طیبہ میں آمد مسلمانوں کی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے شہر مدینہ الرسول پر نور ہو گیا۔ یہاں پر سب سے بڑی تنگی تھی مسلمانوں کو میٹھے پانی، بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے بارہا علماء سے سنا، حضور نے فرمایا ہے کوئی صحابہ تم میں سے ایسا صاحب ثروت صاحب استطاعت جو مدینہ میں میٹھے کنویں کا پانی خرید لے اور مسلمانوں پہ بخش کر دے، مجھ سے اللہ کی جنت خرید۔ عثمان بن عفان آگے بڑھے، اللہ کے حبیب کا سچا فرمان ہے، عثمان نے پیشکش کی، کنواں تھا کسی یہودی کا، کہا بیچو گے؟ کہا نہیں، بڑا منافع حاصل ہوتا ہے، روزانہ پانی کے پیسے لیتا ہوں۔ جب اس نے پیشکش ٹھکرائی آپ کی، آپ نے اسے آفر دی، کہا چلو آدھا بیچ لو، سودا کر لیتے ہیں، سارا نہیں بیچتے نا، آدھا بیچ لو۔ لالچ میں آ گیا یہودی، کہا کتنے پیسے؟ 35,000 دینار اس زمانے میں عثمان ابن عفان نے اپنی جیب سے خرچ کر کے کنواں خرید لیا۔ ایک دن باری یہودی کی، ایک دن مسلمانوں کی، جس دن مسلمانوں کی باری اس دن آپ مدینے میں اعلان تھا ہر کوئی بھر سکتا ہے، کل کے لیے ذخیرہ کر سکتا ہے، یعنی 2 دنوں کا پانی ایک ہی دن میں بھرنا۔ یہودی کی دکانداری ختم ہو گئی، بند ہو گئی، کوئی گاہک اس سے پانی خریدنے نہ آئے، مسلمانوں ہی کی باری میں غیر مسلم بھی پا گئے۔ اتنی سخاوت عثمان ابن عفان کی، حضور نے فرمایا عثمان نے پیر روما خرید لیا، مسلمانوں پہ وقف کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے عثمان ابن عفان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ یہ عثمان ابن عفان کا وعدہ، پھر جیش الاسرہ کا موقع آیا،
جہاں صدیق اکبر گھر کا سارا ساز و سامان لے آئے، مراد پیغمبر فاروق اعظم گھر کا آدھا مال لے آئے۔ حضور نے فرمایا ابھی بھی کم ہے، سفر بڑا طویل ہے، 950 میل کی دوری ہے، تبوک کے میدان میں جانا ہے، رومیوں سے مقابلہ ہے، ہمیں میدان جہاد کے لیے اور کچھ چاہیے۔ عثمان ابن عفان نے 1000 اونٹ پیش فرمائے، جنگی ساز و سامان اور اسلحہ، اور پھر 3000 دینار پیش فرمائے، اور کئی سو گھوڑے پیش فرمائے، جنگی ساز و سامان، تلوار و تیر سب کچھ بندوبست فرمایا۔ اشرفیوں کے ڈھیر لگ گئے مسجد نبوی شریف میں۔ صحابہ فرماتے حضور ممبر سے اترے تو اشرفیوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشرفیوں کو ہاتھ میں یوں اٹھاتے تھے، پھر ڈالتے تھے، یوں الٹاتے پلٹاتے رہے۔ زبان پر ایک جملہ تھا، ما ضر عثمان عمل بعد هذا اليوم۔ فرمایا عثمان آج کے بعد کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے سکے گا، تیری جنت کا ضامن اللہ کا رسول ہے، جنت تیری پکی ہوگی۔ عثمان ابن عفان نے جنت خرید لی۔ کیسے خریدی؟ ایک موقع پھر آیا، مدینہ طیبہ میں فاقے آ گئے، قحط سالی آ گئی۔ عثمان ابن عفان 1000 اونٹ آئے ملک شام سے مال تجارت لے کر۔ صاحبان ثروت اور تاجران مدینہ کو خبر ملی، شہر کی حدود پہ جا کر عثمان ابن عفان سے بات کی، قافلہ بعد میں شہر میں داخل کرنا، سودا پہلے مکہ کر لو۔ کہا کیا دو گے؟ انہوں نے کہا 10 پر 12 دیں گے، یعنی 10 روپے کی چیز ہے تو 12 روپے لو۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ ملتا ہے، کہا 14 لے لیں۔ کہا اس سے زیادہ ملتا ہے، انہوں نے کہا 15 لے لیں۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا مدینہ میں ایسا تاجری کوئی نہیں جو اس سے زیادہ کوئی آفر کر سکے۔ آپ قافلے کو لے کر مدینہ طیبہ میں اللہ اکبر داخل ہوئے، شہر رسول میں آ کر مسجد نبوی شریف کے پاس اعلان فرما، سب کچھ 1000 اونٹوں پر لدا ہوا ساز و سامان، غلہ اناج مدینہ طیبہ کے فقراء یتامى مساکین میں فری تقسیم کر دیا جائے۔ ہم نے عرش والے سے سودا کیا ہے، جو دنیا میں 10 دیتا ہے آخرت میں 70 سے 7 گنا اس کا بدلہ دیتا ہے۔ ہم کسی تاجر سے کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے، ہم اس سے سودا کر رہے ہیں جس کا اعلان ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جاگنے بیٹھے سیرت عثمان ابن عفان، یہ وہ شخصیت عثمان ابن عفان جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوہرا داماد بنایا۔ ایک گھر بیٹی سکھی نہ ہو میں دعا رشتہ دیں گا، بولو تو صحیح، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ لیکن عثمان ابن عفان سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے وصال پر ملال کے بعد عثمان ابن عفان آپ کا غم رسول اللہ سے دیکھا نہ گیا۔ حضور نے دوسری بیٹی حضرت سیدہ کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح فرما دیا، ساتھ ہی ارشاد فرما جب ان کا انتقال ہوا حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان مجھ پیغمبر کی 100 بیٹیاں بھی ہوتی جن کے بعد دیگر تیرے نکاح میں دیتا۔ یہ کیوں فرمایا؟ عثمان تو سے بہتر داماد کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر سفیر رسول بن کے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جو مکے والوں سے جا کر بات کرے، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے، عمرے کے لیے آ رہے۔ سفارت کاری میں حضور نے پہلے کہا عمر بن الخطاب، انہاں کیا سنیا اثر جانا تو سوٹے بجنے، انہاں نے بھی کیونکہ ہاتھ ہاؤلا انہاں ہی نہیں رکھنا تو بدلے ایسا ہی کوئی نہیں رہا۔ آپ ایسا کریں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوصلہ حلم تحمل بردباری جس وجود میں سما چکی ہے، محبوب اسے بھیجے سفیر بنا کر۔ حضرت عباد بن سعید
حضرت عثمان ذوالنورین کے رشتہ دار تھے، ان کے ہاں جا کر آپ مکے میں ٹھہرے، مکے والوں کے سرداروں سے بات کی، انہاں کیا کعبہ سامنے، حتیم بھی سامنے، حجر اسود بھی سامنے، ملتزم بھی سامنے، رکن یمانی بھی سامنے، مقام ابراہیم بھی سامنے، ہر شے سامنے، غلاف کعبہ چمکتا ہوا سامنے، لیکن عثمان آپ تو عمرہ کر سکتے ہیں، تیرے رسول کو اجازت نہیں ہے۔ ایک تاریخی جملہ سیدنا عثمان ابن عفان نے فرمایا، میں کعبے پر نگاہ چک کے ویکھنا ہی نہیں چاہتا کہ میرا سچا رسول میرے نال عمرہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا ہم کعبے کو بھلا کیا جانے، جس ذات نے کعبے کا تعارف کرایا وہ معیت میں ساتھ ان کے سنگت و رفاقت میں عمرہ کریں گے، اگر وہ ساتھ نہیں ہے اساں نظر چک کے ویکھنا ہی نہیں، اساں کعبے دے مکڑیل ویکھ چکے ہیں، لہذا اس وجہ تو اساں کعبے وال نہیں، حضور دی رضامندی اس سے کہ میں محبوب کی طرف ہی دیکھ۔ ادھر افواہ اڑا دی گئی، عثمان شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 صحابہ کے لشکر سے فرمایا، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ یہ بیعت تھا بیعت بدلہ عثمان کا، یہ بیعت رضوان۔ اچھا عثمان تو شہید نہیں ہوئے، بیعت کیوں لی جا رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ اللہ کی عطا سے یہ جانتے تھے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، مگر یہ بیعت آنے والے بعد کے واقعات پر تھا۔ عثمان کے خون کو معمولی نہ سمجھنا، عثمان ذوالنورین وہ عظیم شخصیت ہے جو اللہ کے ہاں بھی مقام رکھتا ہے، رسول اللہ کے ہاں بھی مقام رکھتا ہے۔ وہ عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن پر اتنی اعلیٰ ترین شخصیت جو کبھی رات کو کھڑے ہوں عبادت کے لیے تو ایک ہی رکعت میں قرآن ختم فرما دیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک رات میرے دل کا ارادہ بنا میں مسجد نبوی شریف میں جاؤں، آج کی رات میں سب سے زیادہ لمبا قیام کروں گا، لمبا قیام۔ میں آیا مسجد نبوی شریف میں، کہا تھوڑی دیر بعد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لے، آپ نے نماز شروع فرمائی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، بقرہ پڑھی، آل عمران پڑھی، سورۃ النساء پڑھی، آپ نے سورۃ المائدہ پڑھی، آپ نے اعراف پڑھا، انعام پڑھا، سورہ توبہ پڑھی، یونس پڑھی، یوسف پڑھی، آپ نے سورہ رعد پڑھی، نحل پڑھی، ہود پڑھی، ابراہیم پڑھی، حتیٰ کہ آپ نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی، کہف پڑھی، مریم کو پڑھا، آپ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، سورۃ الحج پڑھا، سورہ انبیاء پڑھا، سورہ فرقان پڑھا، سورہ شعراء پڑھا، فرمایا الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک 114 سورتیں۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے گنی، عثمان ابن عفان نے ایک ہی رکعت میں پڑھنی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، مختصر سا قیام کیا، تھوڑی سی قرات فرمائی، نماز کی تکمیل ہو گئی۔ میں نے کہا جناب اتنی لمبی قرات اور اتنی لمبی رکعت، اور تو ذری رکعت لمبی ہو جاوے تو پیچھوں سارے بزرگی ہوتی ہیں کہنے میں نادر کار صاحب کھلو لے چلے۔ صحابہ اکرام کی قرآن سے محبت دیکھیے، ایک ہی رکعت میں اور کتنا قرآن بولیے ذرا، عثمان ابن عفان کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ہی رکعت میں 114 سورتیں۔ حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا ہم اس رات سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، دیکھ ہی لیا ہے عبد الرحمن کو، پھر گواہ بننا اللہ کی عدالت میں، آج کا معمول نہیں ہے، ہم ہر رات 114 سورتیں ایک ہی رکعت میں ایک ہی رکعت میں ہم سارا قرآن تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو خلافت والی قمیض پہنائے گا، باغی چاہیں گے کہ تو وہ خلافت کی قمیض اتار دے، نہیں نہیں خلافت کا جوڑا مت اتارنا حتیٰ کہ اپنے رب سے ملاقات فرمائے۔ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے خلافت 12 سال تک فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل عمر، آپ نے 80 یا 83 برس عمر مبارک پائی،
حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم شخصیت، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، آقا ابرکن فی الجنت یا رسول اللہ، حضور جنت دے وچ چمک بھی ہو سی؟ تواڈی بولی ہے سمجھو نا، یہ روشنی بجلی کی یہ بھی ہوگی؟ فرما ہاں، ایک دن جنت کے چمک میں ایسا اضافہ ہو جائے گا، اہل جنت سوال کریں گے کیا ہوا؟ خبر دی جائے گی عثمان بن عفان جنت میں چل رہے ہیں، جنت میں روشنی کی لائٹیں بڑھا دی گئی، پھر جنت کے نور میں ایک دن اضافہ کر دیا جائے گا، جنت کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا، اہل جنت کہیں گے آج کیا ہوا؟ بتایا جائے گا عثمان ایک محل سے دوسرے محل کی طرف جا رہے ہیں، لہذا قدموں کی سرسراہٹ سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے، اس ویبریشن سے جنت کے نور میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بتا گئے، فرمایا کہ دن پھر نور میں اضافہ ہو، جنت کے حسن میں اللہ کریم جب چاہے بڑھا دے، خالق کائنات کی اپنی جنت جس کی وجہ سے بڑھا دے۔ حضرت عثمان بن عفان وہ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے حسن میں 4 چاند لگ جائیں گے، اہل جنت بول کے عرض کریں گے پروردگار آج کیا وجہ ہے؟ جنت اتنی حسین اور چمکدار ہو گئی۔ کہا عثمان بن عفان اپنے اہل و خانہ کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ جنت میں کسی بات پر مسکرائے ہیں جو ان کے دندان مبارک سے نور کی شعاعیں نکلی ہیں، اللہ کی ساری جنت روشن ہو گئی۔ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وجہ سے اللہ کریم نے سورۃ الفتح میں 3 رکوع کی ابتدائی آیت میں گواہی قیامت تک دے دی۔ جب رسول اللہ بیعت فرما رہے تھے، بیعت کرنے کے بعد حضور نے اپنے اس ہاتھ کو اس ہاتھ پہ رکھا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا اور ارشاد فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا سمجھیے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ہاتھ عثمان کا سمجھیے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ فرمایا عثمان میرے ہاتھ پہ گویا خود بیعت کر رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، ساری زندگی عثمان بن عفان نے اس ہاتھ کو کبھی شرمگاہ کے قریب نہیں لے گئے، ادب رسول کی وجہ سے۔ مسجد نبوی شریف کا دروازہ، صحابہ فرماتے عثمان بن عفان دروازے پہ آ کر ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئے، خادم بھنی ہوئی بکری کا گوشت لایا، آپ نے اسے تناول فرمایا، ساتھیوں کو عطا فرمایا اور پھر مسکرا گئے۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین یہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں کیا؟ کہا بعین ہی اسی مقام پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتا دیکھا، میرے رسول کی بارگاہ میں بھنی ہوئی بکری پیش کی، حضور نے اسی مقام پر تناول فرمایا، جو ساتھی تھے ان میں تقسیم بھی فرمایا، اور ایسے ہی مسکرا پڑے۔ حضور کی ادا کو عثمان ادا کو زندہ کر رہا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، راستے کے اندر ایک درخت آتا ہے، شاخیں جس کی جھکی ہوئی، عثمان بن عفان قریب آئے، حالانکہ رستہ ہٹ کے بھی درخت سے گزرتا، لیکن جان بوجھ کر اس درخت کے نیچے آئے، شاخ کو پکڑ کر نیچے کیا، سر جھکا کر وہاں سے گزرے۔ صحابہ نے کہا جناب ایسا کیوں کیا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ گزرے تھے، شاخیں بڑی ہوئی تھیں اس درخت کی، وجہ تھی اس وقت حضور نے شاخوں کی بلندی اور بڑھوتری کو دیکھ کر سر جھکا کر جو گزرے، میں حضور کی اس سنت کو زندہ کر رہا ہوں، میرے آقا ایسے ہی گزرے۔ یہ عثمان بن عفان کا حب رسول دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عثمان بن عفان کی محبت کتنی ہے، مگر حضور نے بشارت دی تھی عثمان اللہ تجھے شہادت کا درجہ بھی عطا فرمائے، اور حضور نے ایک پیشین گوئی یہ بھی کی تھی کہ ایک شخص مدینہ طیبہ کی گلیوں کو خون سے رنگین کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے، مالک مجھے وہ حکمران نہ بنانا جو مدینہ کی گلیوں کو، شہر رسول کی گلیوں کو خون سے آلودہ فرمائے۔
بالآخر وہ وقت آیا بشارت رسول پورا ہونے کا، اللہ کی تقدیر کا قلم جو چل چکا تھا، دھیرے دھیرے وہ وقت آیا۔ 6 سال پر سکون گزرے، آخری 6 سالوں میں فتنے سر اٹھانے لگے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر وہی مسجد نبوی شریف جس کو اپنی جیب سے رقم دے کر آپ نے خریدا تھا، جگہ زمین مسجد نبوی شریف کا ایک خاص حصہ جو کہ ابتدائی حصہ خریدا یار غار مصطفیٰ، پھر توسیع فرمائی تھی سیدنا مراد پیغمبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تیسری توسیع اور سب سے بڑی توسیع وہ عثمانی توسیع ہے کہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان نے اپنے زمانہ خلافت میں بڑی وسیع توسیع فرمائی۔ وہی توسیع اس مسجد میں جو مسجد اپنی ذاتی گرہ سے آپ نے جگہ خریدی تھی، اس مسجد میں نماز کی بھی اجازت، وہ بیر روما جس کا کنواں آپ نے خریدا تھا، مسلمانوں پہ وقف کیا تھا، باغیوں نے اس کا پانی بھی بند کر دیا ہے، ایک دن کا پیاسا نہیں۔ کربلا کے شہیدوں پر پانی بند ہوا 3 دن، مگر اس مظلوم مدینہ کی شہادت سنیے، ان پر پانی بند ہوا 40 دن۔ کربلا کے شہیدوں کا ساقی حضرت غازی عباس تھے، مگر مدینہ کے اس مظلوم کا ساقی خود علی المرتضیٰ تھے۔ کربلا کے شہیدوں کے ساتھ حضرت علی اکبر و قاسم جیسے جوان تھے، ان کے خیموں کے پہرے دار تھے، مگر عثمان بن عفان کے دروازے کے چوکیدار حسن اور حسین تھے۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو، فرزندوں کو کھڑا کیا، کہا خبردار کوئی امیر المومنین کے دروازے سے داخل گھر میں نہ ہو، یہ تو باغیوں نے بلوائیوں نے پیچھے سے عقبی دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان بن عفان پہ حملہ کیا۔ میرے سامنے ہے اس کتاب، ابھی شیخ قلابہ کہتے ہیں، ملک شام کے اندر میں گیا، حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے شام کی جامع مسجد دمشق کے دروازے پر ایک شخص کو صدا لگاتے دیکھا جو کہہ رہا تھا ہائے جہنم ہائے جہنم۔ میں نے کہا یہ کیسی صدا ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ بدبخت ہوں جس نے حضرت عثمان پر پہلا حملہ کیا تھا۔ کہا میں وہ شخص ہوں جس نے حضرت عثمان غنی پر پہلا حملہ کیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے آگے بڑھ کر دفاع کے طور ہاتھ آگے کیا، چہرہ پیش کیا، کہا میں نے چہرے پہ تماچا رسید کیا، ہاتھ پہ تلوار ماری تو 3 انگلیاں شہید ہو گئی۔ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ جس وقت یہ دردناک منظر پیش آیا، وہ شخص کہتا ہے جامع مسجد دمشق کے سامنے، کہتا ہے عثمان ابن عفان کی زبان سے ایک لفظ نکلا، اللہ اس نے میرے حرم پر حملہ کیا، مالک اس کے ہاتھ بھی توڑ دے، پاؤں بھی توڑ دے، اللہ آنکھوں سے اندھا کر دے، اسے جہنم میں ڈال۔ کہا 3 چیزیں تو دیکھ رہے، آنکھوں سے اندھا ہو چکا، ہاتھ کٹ چکے ہیں، پاؤں کاٹے جا چکے ہیں، بس لوتھڑے کا لوتھڑا ہوں، جہنم میں جانا باقی ہے۔ جہاں عثمان بن عفان کی 3 بددعائیں میرا پیچھا کر گئی ہیں، مجھے یقین ہے جہنم بھی میں جہنم کے سفر دوں گا، جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتا، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہائے جہنم ہائے جہنم۔ حضرت عثمان ابن عفان جو ایک رات میں پورا قرآن تلاوت کرتے، حضور کی امت پر سخاوت کا انداز کس قدر کہ ایک صحابی کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کی، آقا میری مدد فرمائیے، میں مقروض ہوں، مجھے اتنے دینار چاہیے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ عثمان بن عفان کے دروازے پر۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، دروازے پہ پہنچا تو اندر سے تھوڑی سی آوازیں بلند آ رہی تھی، زوجہ سے فرما رہے تھے رات چراغ میں آپ نے موٹی رسی کیوں ڈالی، موٹا دھاگا کیوں ڈالا، تیل اس میں زیادہ جلا۔ میں نے دل میں سوچا وہ خلیفہ عثمان ابن عفان جو ایک چراغ کے صرف دھاگے پر گھر میں اتنی باس کر رہا ہے، میری حاجت کیا پوری کرے گا۔ کہا جب تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لائے، میں ان سے ملا، بس میں نے کہا حضور نے مجھے دیا،
اندر تشریف لے گئے، 3000 دینار کی اشرفی لے کے آئے۔ ضرورت مجھے صرف 1000 دینار کی، 3000 دینار کی اشرفی لے کے آئے۔ میں نے کہا جناب بات سمجھ میں نہیں آئی، گھر میں اتنی سختی محض چراغ کی روشنی پر، اور باہر اتنی سخاوت کہ دریا بہا دیے ہیں آپ نے۔ فرمانے لگے میاں گھر کے اس چراغ کا قیامت میں اللہ مجھ سے حساب لے گا، میری سخاوت کے بدلے میں رب سے حساب لوں گا، مالک مجھے اس کا بدلہ عطا۔ فرمایا یہ جو مالک کے ساتھ میرا سودا ہے، جب اس کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے میں بے حساب لیتا ہوں۔ ہاں گھر کی چیزوں کے بارے میں حساب لینا ہے، اسی لیے احتیاط ضروری برتتا ہوں۔ برادران اسلام، عثمان ابن عفان تلاوت قرآن فرما رہے ہیں، دوران تلاوت جب ظالم نے آگے بڑھ کر وار کیا، ایک وار نہیں 2 بار کی، ایک وار قرآن پہ کیا، ایک وار عثمان پہ کیا۔ یہ قرآن کریم کی پہلی بے ادبی تھی جو اس زمانے میں ہوئی، شہادت عثمان کے وقت۔ آج یوم تقدیس قرآن سرکاری سطح پر منایا جا رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی اعلان کیا، کیونکہ سویڈن میں عدالت کے اندر ایک عیسائی نے جا کر جج کے سامنے اجازت نامہ طلب کی کہ جناب ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم مسلمانوں کی الہامی کتاب قرآن مجید کو معاذ اللہ نظر آتش کریں۔ سویڈش عدالت نے سرکاری طور پر عدالتی سطح پر اجازت دے دی۔ دن چنا گیا عید الاضحیٰ کا، جو ایام گزر چکے، یہ واقعہ اس دن پیش آیا، عید الاضحیٰ کا، اور مقام چنا گیا سٹاک ہوم شہر کا اور وہاں کی عظیم الشان جامع مسجد کا۔ دیکھیے دنیا کفر مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کے کس قدر درپے ہے، حالانکہ یہ انتہائی حساس معاملہ، قرآن تو وہ ریڈ لائن ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا۔ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم کے پاک حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں، اس بدبخت نے جامع مسجد کے سامنے آ کر مسلمانوں کی اس عظیم الشان عظیم ترین کتاب جو کتابوں میں سے آ گئی ہے، میرے آقا رسولوں میں سے آ گئی، اس کتاب کو نظر آتش کیا۔ ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر روکنا چاہا تو سرکاری کسٹڈی میں پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ یہ قرآن کو تو اللہ کی حفاظت ہے، رب اسی وقت بھی بچا سکتا تھا، لیکن مسلم امہ کی غیرت کو رب چیک کر رہا، اور کفار بھی چیک کر رہے ہیں کہ دیکھیں مسلمانوں میں اب تک کوئی غیرت نام کی کوئی شے ہے یا بالکل بے غیرت ہو چکے ہیں۔ یہ پہلی بے ادبی نہیں، اس سے پہلے بلگرام ایئر بیس پر 400 قرآن کریم کے نسخے امریکیوں نے نظر آتش کی، اس وقت بھی کوئی نہیں بولا، اور گواتا نامو جیل کے اندر مسلم قیدیوں کو ذہنی کوفت اور اذیت دینے کے لیے قرآن کریم کے اوراق پھاڑ پھاڑ کر معاذ اللہ پیدل چلا گیا۔ مسلمانوں کی غیرت کب بیدار ہوگی؟ یہ ممبر و محراب کی آواز تو کہیں تک نہیں جاتی، یہ تو کرسی اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی للکار جا سکتی ہے، جو وہ آواز دیں تو پھر وہاں تک آواز پہنچے۔ یہ ممبر کی آواز تو محلے تک نہیں جاتی، آگے تک کہاں جائے گی؟ مسلمانوں قرآن کریم کو وہاں پر یہ بے ادبیاں اس طرح ہوتی رہتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی غیرت آئے دن سوتی جا رہی ہے، مردہ ضمیر مسلمان ہو رہا ہے، اور وہ جانتے ہیں۔ خود امریکہ کا ایک سٹیٹمنٹ میں نے پڑھا، انہوں نے کہا یہ مسلم امہ میں سے تو لوگ وہ ہیں جو $10 پر مانگ کے سودے کر دیتے ہیں۔ یہ آواز ایک غیر مسلم لگا رہا ہے۔ مسلمانوں کو ایک وقت وہ تھا جب اموریہ کی سلطنت کا بادشاہ ایک مسلم بیٹی کو قید خانے میں گرفتار کر کے کنویں میں ڈالتا ہے، اور وہاں سے وہ بیٹی پکارتی ہے اور کہتی ہے واہ مقتسمہ، وہ معتصم باللہ تو کب مدد کے لیے آئے گا؟ عراق کا بغداد کا شہنشاہ معتصم تھا اس وقت، تو کب آئے گا میری
اس آزادی کے لیے معتصم تک یہ آواز عراق کی سرزمین تک پہنچی، شربت کا پیالہ ہاتھ میں منہ کے قریب نہیں لائے، وہیں رکھ دیا، خادم سے کہا یہ بعد میں آ کے پیوں گا، اس مسلم بیٹی کو آزادی پہلے دلوا۔ سخت سردیوں کا موسم، اپنی شورا کو بلا کر معتصم نے کہا مجھے صرف 4000 فوجی دستہ چاہیے۔ 4000 فوجی دستہ لے کر گھڑ سواروں، انتہائی عربی النسل تیز رفتار گھوڑے جو آندھیوں سے بھی تیز چلا کرتے تھے، ایسے گھوڑے یارو، ایسے ہی گھوڑوں کی شان میں اللہ نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ محبوب تیرے غلام جب ان گھوڑوں پر بیٹھ کر میدان جہاد کی طرف بڑھتے ہیں، ان گھوڑوں کے سموں سے جو روشنی اور چمک اور دبدبا اٹھتی ہے، مجھے اللہ کو اس کی بھی قسم ہے والعادیات ضبحا۔ برادران اسلام، اس وقت معتصم نے، سپاہیوں نے کہا جناب سردی برف باری اتنی ہے کہ جناب کمان اس وقت تیر کھینچے نہیں جاتے، اور کمان جناب والا وہ سکڑ چکے ہیں سردی کی وجہ سے۔ 2000 سپاہیوں کی کمانوں کو اکیلا خلیفہ معتصم باللہ نے باری باری ان پر تیر چڑھا کر ان کے حوالے کیے، کہا صبح کا سورج بعد میں طلوع ہونا چاہیے، اموریہ کے بادشاہ کی اس سلطنت کو اپنے قدموں تلے رون دیں گے، مسلم بیٹی کو ہم آزاد کروائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، سلطنت اموریہ کے بادشاہ نے اس وقت اس بیٹی سے کہا تھا آئے معتصم اپنے ابلک گھوڑے پر سوار ہو کر، دیکھتے ہیں وہ تجھے کیسے آزاد کرواتا ہے۔ اس وقت معتصم نے رات کی تاریکی میں مسلسل سفر کر گئے، اگلے دن کی صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوا، معتصم اپنے قدموں سے سلطنت اموریہ کو فتح کر چکا تھا اور سلطنت اموریہ کے بادشاہ کو گرفتار کر چکا تھا، بیٹی کو کنویں کی قید سے آزاد کروا چکا تھا۔ یہ مسلمانوں کی غیرت۔ اور ایوبی کی مثال تو آپ نے بارہا سنی، جب ایک صلیبی جرنیل نے کہا این محمد، آپ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جس کی آپ بات کرتے ہیں کہ وہ مدد کے لیے پہنچتا ہے، بلاؤ نا۔ جب صلیبی برنس جرنیل کی یہ آواز، حاجیوں کے قافلے پر اس نے نقب زنی کی اور حجاج کو لوٹا اس نے، اور اس وقت اس نے کہا بلائیے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس وقت ایوبی نے قسم کھائی مالک تیرے قرآن کی حرمت کی قسم کھاتا ہوں، تیرے نبی کی عزت کا دفاع میں ضرور کروں گا، اس وقت تک بستر پہ نہیں سوؤں گا جب تک میں اس صلیبی جرنیل سے بدلہ نہ لے۔ 3 سال تک ایوبی بستر پہ دراز نہیں ہوئی۔ تو صاحب کہ قاری صاحب مبالغہ رہی علی گل ہے، 2 رات بندہ نہ سمیت جناب، تیسری رات طبیعت انتہائی نڈھال، اور کیسے ممکن ہے؟ مگر عشق جوان ہو اور جذبہ غیرت ایمانی بیدار ہو۔ آپ خیمے کی رسیوں سے اونٹ لگا کر بیٹھے بیٹھے تو تھوڑا سا اونگ لیتے تھے، مگر قسم پوری کی، کہا پشت دراز نہیں کروں گا، کمر سیدھی نہیں کروں گا، نہیں سوئے۔ 3 سال کے بعد قبلہ اول بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کروا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب جامع مسجد اقصی کے اندر پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، عام معافی کا اعلان کرتا ہوں ہر جرنیل کے لیے، مگر جس نے میرے رسول کی توہین کی ہے اس کی گردن میں اپنی تلوار سے قلم کرو، کہا اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ مسلمانوں، مسلمان حکمران جب تک عزت مصطفیٰ کی خاطر، ناموس مصطفیٰ کی خاطر یا حرمت قرآن کی خاطر بیعت زبان ہو کر دنیا کفر کو کوئی پیغام نہیں دیتے، اس وقت یہ حرزہ سریاں دنیا کفر کی کبھی رکنے میں نہیں آئے گی۔ وہ مسلمانوں کی غیرت۔ اچھا قرآن تو آپ ہی دور ہو گیا نا، اصل وجہ یہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ مجھ سے کتنے حضرات ہیں جو قرآن کریم کی ڈیلی تلاوت کریں، قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرنے والے، فجر لے آنکھ کھل دیے تو سب کو پہلے میں نے کہ واٹس ایپ پہ کہنا میسج آیا، دیکھتے ہیں یا نہیں؟ سارے حاجی قدرت اللہ بنے بیٹھے بولو، دیکھتے ہیں یا نہیں؟ فیس بک چیک کرتے ہیں جناب کس کا سٹیٹس کیا لگا؟ قرآن کریم کو کھولنے کی تو توفیق نہیں آئی۔
جب خود ہماری حالت یہ ہے تو دنیا کفر ہم سے کب مرعوب ہوگا؟ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمانوں دنیا کفر تم پر ایسے یلغار کرے گی جیسے کھانے کی پلیٹ پر کھانے والے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور نے فرمایا تعداد بہت زیادہ ہوگی مگر غیرت نام کی کوئی شے نہیں۔ فرمایا ضمیر مردہ ہو جائیں گے، غیرت سو جائے گی اور مسلمان ایک تنکے کی مانند ہو جائیں گے کہ ہوا کا جھونکا آئے تنکا اڑا کے لے جائے۔ آج وہی قرب قیامت کا دور ہے، آج جگہ جگہ پر مسلمانوں پہ جلگار ہو رہا ہے اور ہم دنیا کفر کو ایک پیغام دیتے ہیں۔ قرآن ہے امن والی کتاب، اگر اپنے آپ کو امن میں رکھنا چاہتے ہو تو ہمارے قرآن کی بے حرمتی سے باز آ جاؤ، ورنہ تیسری بڑی جنگ عظیم کی آمد کی یہ نوید ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں آج یہ پیشین گوئی دے رہا ہوں کہ تیسری جنگ عظیم چھڑ سکتی ہے حرمت مصطفیٰ پر، حرمت ناموس رسالت پر، حرمت قرآن پر، کیونکہ مسلمان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے بادمل ہو سکتا ہے، در رسول کا غدار نہیں ہو سکتا۔ در رسول کا غدار ہو جائے تو پھر وہ اس دنیا کے اندر بھی مرتد ہے، اللہ کی عدالت سے بھی بیزار ہے۔ رب العالمین جل مجدہ الکریم اس کو سزا وہ دے گا جو جہنم میں قابل دید ہوگا، جس کے بارے میں فرما فَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ لہذا مسلمانوں عملی طور پر اس وقت ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں میں آگاہی پیدا کریں، قرآن کریم کو جب بھی تلاوت کریں بے وضو بچہ ہاتھ نہ لگائے، سمجھائیں گھر کے اندر۔ بہت سارے بچے میں نے دیکھے، بالخصوص وہ بچے جو ٹیوشن پڑھتے ہیں قاری صاحبان کے پاس، بالکل والدین پرواہ نہیں کرتے، آئے جی قاری صاحب آ گئے، جلدی جلدی قاعدہ اٹھایا، سپارہ اٹھایا، بچے بیٹھ گئے، قاری صاحب کو کیا خبر کہ انہوں نے وضو کیا یا نہیں کیا۔ یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے سے بچے کو وضو کروائیں پھر قاری صاحب کے پاس آئیں۔ پہلی چیز عزت قرآن کی یہ ہے کہ ان کو باوضو بٹھایا جائے کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو قرآن کے آداب سکھائے جائے اور تلاوت قرآن کی کثرت کی جائے اور عملی طور پر مسلمانوں کو بتایا جائے کہ ہماری نجات دہندہ رب رحمان کی یہ واحد ترین کتاب ہے کہ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی 30 آیتیں رات سونے سے پڑھ لے، پہلے پڑھ لے، فرمایا جب بندہ لاہ میں اترتا ہے، کہا انسان کا جسد جو ہے وہ خاک کے قبر میں بعد میں ملتا ہے، وہ 30 آیتیں شفاعت کے لیے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ سورۃ الملک ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی 30 آیتیں ہیں، فرمایا ادھر بندہ لاحد میں اتارا گیا، بیٹا چھوڑ گیا، ماں باپ سارے قبر کے حوالے کر گئے۔ قرآن نے بے وفائی کی، بولیے قرآن جاری نہیں بھائی نا، قبر چ پہنچیا جتھے ہور کوئی بچاون والا ہی اتھے قرآن بھی پہنچیا۔ میرا عقیدہ ہے وے مدینے دا سلطان بھی پہنچیا، کیونکہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یارو جنہاں قبر چ آ کے سانو بچاونا ہے انہاں دے نال وفاداری ضروری ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے، عرش اعظم سے صدا یہی آ رہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے صالح کی توفیق عطا فرمائے۔